السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ عمران خان سے جو لوگوں کی توقعات ہیں، بہت زیادہ توقعات ہیں۔ عمران خان صاحب جنہوں نے ایکشنز بھی کچھ لیے ہیں کہ ایم این اے کے فنڈز، لیکن یہ تھوڑی سی کاسمیٹک چینجز ہیں۔ جو 22 سال کی اسٹرگل ہے اس کلاس کے خلاف، کرپشن کے نام، احساب کے نام کہ اچھی حکمرانی، بہتر حکمرانی ہم دیں گے۔ کیا زبیدہ جلال کو منسٹر بنانا اچھی حکمرانی کی نشانی ہے؟ کیا خالد مقبول صدیقی صاحب کو منسٹر بنانا کیا بہتر حکمرانی کی طرف ہے؟ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں۔ جب انہوں نے پی ایس 114 پہ الیکشن، 111 پہ الیکشن لڑا تھا، 1111 پہ، تو وہاں ان کی ایجوکیشن ہے جسٹ انٹر ہیں وہ۔ کیا جو چانسلر ہوں گے یونیورسٹیز کے، ان کے حوالے سے ان کے فیصلے، وہ ان کے باس ہوں گے، ہیڈ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے؟ ایک جسٹ انٹر بندہ یونیورسٹیز، اتنی بڑی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے ہیڈ ہوں گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہ بلیک میل ہوتے ہیں، نہ سیاسی طور یرغمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے سیاسی فیصلے مجبوری ہے یا میرٹ ہے؟ اسی کے اوپر اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عادل احمد صاحب، تحریک انصاف کے ایم پی ہیں کراچی سے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ دعا زبیر صاحبہ، رہنما پی ایس پی بھی، سینئر سیاست دان ہے، بڑا بہتر سمجھتی ہیں تحریک انصاف کی سیاست کو۔ میں دعا آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ عادل صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کمپرومائز کر دیا ہے، وہی لوگ، وہی حکمرانی، صرف ہاں ایم این اے کے فنڈز، لیکن وہی لوگ آپ لائے ہیں۔ نہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا تحریک انصاف کے منسٹرز کا، تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب فارن آفس کے بڑے کمپیٹنٹ، اس کے علاوہ پہلے کس کے فارن آفیسر تھے، منسٹر تھے؟ دیکھیں، پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا، دوسری پارٹیز میں انہوں نے کیا، پہلے تیسری پارٹی کا آپشن نہیں تھا تحریک انصاف کا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ دوسری جماعتوں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، پاکستان کی ہر جماعت میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پارٹی پالیسی بیسکلی کیا ہے، اس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو تحریک انصاف میں اگر شاہ محمود قریشی صاحب یا دیگر لوگ دوسری جماعتوں سے آئیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے آپ منسٹرز پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی آپ دیکھ لیں جو پورٹ فولیوز دیے ہیں ان کو، امین اسلم صاحب کو، جنہوں نے کے پی کے میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، بلین ٹری سونامی کے حوالے سے کامیاب منصوبہ چلائے، اس طرح اور بھی دیگر وزیر ہیں، مشیر ہیں خان صاحب نے جن کو اپوائنٹ کیا۔ اور اس میں ایک اور صاحبہ کو آپ نے اس میں ایک اور وزارت دی ہے، ٹھیک ہے نا، جی ڈی اے کی ایک خاتون کو، اچھی بات ہے آپ نے خاتون، آپ کو پتا ہے اس نے اپنے دور کے اندر کتنا قرضہ مختلف بینکوں سے معاف کروایا تھا؟ اس میں ایک اور بات تقریباً 84 کروڑ روپے۔ خان صاحب نے کہا تھا جنہوں نے بھی قرضہ معاف کروایا بینکوں سے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کی اپنے۔ دوسرے خالد مقبول صدیقی صاحب، آج بھی انکوائری ہو رہی ہے 6 ارب روپے کی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے ایف آئی اے کے اندر۔ تیسرا زبیدہ جلال صاحبہ، ان کے دور میں جب یہ منسٹری تھی، توانا پاکستان کے حوالے سے بسکٹس اور دودھ دیا جاتا تھا بچوں میں، اس کے اوپر اس کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، اس میں آپ کے آنکھیں اور کان کھل جائیں گے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے۔ میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، دیجیے تو۔ نہیں، آپ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو منسٹریز دی ہیں، تو عمران خان صاحب ان سے اسی طریقے سے انشاءاللہ کام بھی، لیکن عادل انکوائریاں چل رہی ہیں ان کے خلاف، اگر کسی کے خلاف مختلف کیسز میں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ قرضے معاف کرائے گئے۔ آپ نے کہا ہم نئے لوگ لائیں گے، کلین لوگ لائیں گے۔ اگر کوئی اپنے منسٹیریل پوسٹ کے حوالے سے بیٹر پرفارم نہیں کر سکا تو میرے خیال سے عمران خان صاحب چینج بھی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ دعا میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتری آئے گی ان لوگوں سے
جو لوگ لے کے آئے کیا میرٹ ہے عمران خان کی یا مجبوری ہے؟ کمپرومائز کیا ہے انہوں نے، بہت بڑا کمپرومائز کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہیں اس میں ہم نے اب بہت ہی مختلف انداز سے سوچنا ہے، کیونکہ اب کام کرنے کا طریقہ کار میرے خیال سے ایک مختلف انداز ہوگا، اور جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جس حوالے سے ان پہ کیسز بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب پہ کڑا وقت یوں ہے کہ اب سب سے زیادہ لوگ اکاؤنٹیبلٹی ان کی طرف سے منسوب کرتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام ہوگا خان صاحب کی طرف سے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں اور خود ان کو چیئر کریں۔ اگر جس طرح سے آپ نے تینوں شخصیات کا ذکر کیا کہ مختلف واقعات میں مختلف اس میں وہ ملوث رہے ہیں، تو بالکل خان صاحب میں یہ سمجھتی ہوں، اور یہی سب سے بڑا پن ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی ٹیم کے لوگوں کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے، لوگوں کا جو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ایک ٹرسٹ لیول ہے، وہ بڑا مضبوط ہو کیا جاتا ہے۔ ماضی میں خان صاحب نے یہی اکاؤنٹیبلٹی کی تھی دیکھیے پارٹی ان کے کو اندر؟ بالکل کی تھی، بالکل کی تھی، کیونکہ میں اس وقت حصہ رہی ہوں، اور لیکن یہ ہے کسی کہ کو کراچی سزا کی ملی؟ پرانے لوگ تھے۔ دیکھیں ہمارے پاس سیاسی پارٹیز کے اندر تو اس طرح سے نہیں ہوتا میں دوسری کہ بات آپ نہیں کر رہا، عمران خان کہتے تھے نا میں نے تحریک انصاف تحریک بنائی ہے، وہ تو مختلف عدیل پارٹیوں کی۔ وہ میرے آپ نے خیال سے دیکھا کچھ عدیل ایسی چیز عدیل آپ نے اچھا دیکھی جواب دیں گے جب آپ تھی ان پارٹی میں؟ میں نہیں، ہمارے تو دیکھیں پارٹی کے اندر تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کو اریسٹ کر لیا جائے، ہاں ڈی سیٹ ضرور کیا، کئی لوگوں کو کیا، اور ہمارے لیکن جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا اور ان سب کا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی عمران خان صاحب سے جو ایک شکایت ہے کہ سندھ اور کراچی کے معاملات کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے ان کو دیکھنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاہیے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ اتنا بڑا اتحاد کیا ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، بالکل دیکھیے آپ کو لگ رہا ہے یہ سیاسی مجبوری کا اتحاد ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی مفاد ہوں کا کہ اتحاد ہے۔ ہاں آپ کہیں نہ کہیں اس سسٹم کے ماتحت آ جاتے ہیں جو کہ پچھلے 70 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک دم ہی کوئی نیا سسٹم آ گیا ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نئے سسٹم کو آنے کے لیے پرانے سسٹم کو کولیپس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کولیپس اس لیے نہیں ہوا کہ پھر آپ کو پی پی کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو نون بھی دوبارہ نظر آ رہی ہے، آپ کو ایم کیو ایم بھی نظر آ رہی ہے، کاف لیگ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ مطلب مردہ جسموں میں دوبارہ جان کا پڑنا۔ تو آپ اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سسٹم نیا اور تبدیلی بڑا ایک مشکل کام ہے۔ ہاں آپ کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ تبدیلی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی ایک اچھے پاکستان مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل ہے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ عادل صاحب سب سے پہلے دوسرا کیس میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کو آپ نے اسپیکر پارٹی نے لایا، ان کے اوپر بھی نیب میں کیسز چل رہے ہیں۔ دیکھیں میں امتیاز جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کوئی ایک بندہ ایسا لگا ہے جس کے اوپر کیسز کے نہیں؟ میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ امتیاز صاحب اگر آپ ایگزامپلز اس طرح سے دیکھنا شروع کریں گے تو کافی ساری ایگزامپلز آپ کو پرانے لوگوں کی بھی ملیں گی، کافی ساری ایگزامپلز آپ کو اس طرح کی ملیں گی، لیکن پوائنٹ اصل مقصد کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سسٹم کو چینج کرنا ہے، فرسٹ یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا سسٹم، اس سسٹم میں آپ کو جانا ہے، اس کے ٹاپ پہ پہنچنا ہے، اور پھر گریجولی اس کو چینج کرنا ہے۔ 70 سال کا جو سسٹم ہے اس کو ایک دم سے اکھاڑ کے پھینک دینا اور ایک نیا سسٹم لا کے یعنی کہ یہ نیا پاکستان نہیں ہے، یہ وہی پرانا پاکستان ہے۔ نیا پاکستان بالکل نئے ہے۔ پاکستان میں پرانے لوگ آئے ہیں، پرانے چہرے آئے ہیں۔ نئے پاکستان میں آپ امپورٹ تو نہیں کریں یعنی گے نا۔ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کو چینج نہیں کر سکتا، جان نہیں بالکل چھوڑا چینج ہوں گے۔ وہی اسٹیٹس کو کے لوگوں کو، تو again آپ اور میں کیسے تبدیلی لائیں گے؟ میں اگین آپ کو ایگزامپل دوں گا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی۔ وہاں سارے پرانے چہرے تھے جن سے عمران خان صاحب نے کام لیا اور ایک نیا خیبر پختونخوا بنا کے دکھایا۔ وہاں اپنے ہی منسٹرز کے خلاف احتساب بھی ہوا۔ آپ کو پتا ہے محمود جان کہاں سے آئے تھے، کس پارٹی سے آئے تھے؟ مجھے بالکل پتہ ہے، پرویز خٹک صاحب کا پتہ ہے، ضیاء اللہ ابریدی صاحب کا پتہ ہے، آپ کو بتاؤں باقی ساری جماعتوں جن جماعتوں سے جو لوگ آئے، لیکن انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا۔ محمود خان صاحب نے 6 بڑے سپورٹس کمپلیکس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے بنا کے دکھایا ایز اے سپورٹس اینڈ ٹورزم منسٹر۔
انہوں نے ہر تحصیل لیول پہ گراؤنڈ محمود بنا کے جان کے دکھایا. اوپر ایک کیس تھا, منسٹری واپس لی گئی تھی, اس کے اکاؤنٹ میں 18 لاکھ جی روپے آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. آپ کے سامنے میٹرو بھی ہے, اس کی انویسٹیگیشن میٹرو کے بھی حوالے سے انکوائری آپ کروائیں, اورنج ٹرین کے حوالے سے تو آپ کروا رہے ہیں. میرے خیال سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کل بھی جب میرے خیال سے میٹنگ, ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم. ویلکم بیک. ہاں عادل صاحب, آپ اپنی بات ختم کریں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی ہمارا عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو بلڈ اپ کرنا ہے پاکستان میں, وہ انسٹیٹیوشنز اتنے مضبوط ہوں کہ وہ فرق نہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, حکومت میں ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, عام آدمی ہے, وہ کسی میں فرق نہ کرے. جس طرح یہ پشاور کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ایسی ہوئی, بالکل ہوئی, وہاں تو ادارہ ہی نہیں تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, اپنے آپ نے خود بنا کے خود ختم کر دیا. اس میں وہ تھی قانونی لمیٹیشن. کیا تھی آپ کی گورنمنٹ تھی, کیا تھی وہ, اور نیب کا جو وہ جہاں وہ یہ پرویز خٹک کی وجہ سے, نہیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے جا رہے تھے, جنہوں نے ریزائن کیا تھا, جو ڈی جی تھے احتساب کمیشن کے, دوسرا بھی آنا چاہیے, انہوں نے اس میں ریزنز لکھی تھی کہ جو گورنمنٹ کا نیب تھا وہ اور ان کے پاورز میں کوئی کلیش ہو رہا تھا آپس میں, انتظامی طور پر جو ہے وہ اس میں کام نہیں کر پا رہے تھے. عمران خان نے سب سے پہلے ایک کام کیا, عادل سب سے پہلے ایک کام کیا, انہوں نے مریم نواز کا, نواز شریف کا, صفدر کا نام آ کے سب سے پہلے یہ فیصلہ انہوں نے کیا. کیا یہ انتقام نہیں ہوگا, آتے ہی یہی فیصلہ. عمران خان صاحب نے کل ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے, جو آپ نے پشاور میٹرو کا ذکر کیا, کہ جب یہ ملک کے دوسرے میٹروز کی انویسٹیگیشن کی بات آئی تو انہوں نے کہا اس کو پشاور میٹرو بھی اسی میں ڈالیں. تو میرے خیال سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے. جس کے خلاف پاکستان میں کیسز ہیں, جس کے خلاف, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو, چاہے وہ دوسری جماعتوں میں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے وہ کسی اور ادارے میں ہو, میرے خیال سے اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی پاکستان میں, اور عمران خان صاحب انشاءاللہ کر کے رہیں گے. یہ سیاسی بات ہے, سیاسی نعرہ ہے, یا اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوگا تھا سب کی اکاؤنٹیبلٹی؟ دیکھیے ہمیں میں یہ سمجھتی ہوں بیونڈ دا پرسنالٹیز جا کے کام کرنا ہے. اور یہاں پر آپ جو ایشین کنٹریز ہیں, یہاں پر جو دعا سلام والے معاملات ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ سے بڑے خراب رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت تحریک انصاف کے لیے کہ وہ کس طریقے سے ان ذاتی دوستیوں کو پس پشت ڈال کر آپ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں لائیں گے, عوام کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں, باوجود اس کے کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے, اس کے باوجود, یا پھر یہ 20 یا 22 سال پرانا رفیق ہے, اس کے باوجود, کیونکہ قوم کے مجرم ہیں. آپ دیکھیے جب انسان, کوئی بھی انسان کسی قوم کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا ہے یا پھر اس نے کہیں نہ کہیں قوم کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر نہ تو کوئی رشتہ رہتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کا ایک قومی اور ایک نیشنل جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے وہ اہم ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس بڑے چیلنجز ہیں, اور جس کو آپ یہ کہیں, کیونکہ جو ایک خواب آپ اس قوم کو دکھا چکے ہیں اور جو امیدیں وابستہ ہیں اس شخصیت کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ایک بڑا وزن کی ہے. سیاست اور گورنمنٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیے ایسا ہی ہے, آپ جب پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر اداروں کو پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں جتنا ڈیمیج کیا گیا ہے اور جتنا اس مشینری کو, اس سسٹم کو خراب کیا گیا ہے, اس کے لیے اب آپ ایک زنگ آلود سسٹم کے لیے جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں, آپ نے ایک بلند بانگ دعویٰ کیا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس لوکیشن پہ, اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کام کرنا کتنا مشکل ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا, وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں, جو پہلے سے وہاں پر کئی سالوں سے وہاں کام کرتے چلے ہیں, سب سے پہلے ان کی اپوزیشن ہے, ان کی طرف سے آپ کو مسائل کا دیکھنے پڑیں گے, کہیں پہ لڑائیاں ہیں, کہیں پہ جھگڑے ہیں. تو آپ ایک جو قومی مفاد کا جو کام ہے, اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے جو تبدیلی کی بات کی, پھر یہ ہے کہ اسی مینڈیٹ پہ جب آپ آ جاتے ہیں, آپ نے ابھی گورنمنٹ بنا لی ہے, تو اب سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی ضرور کریں کہ آپ ان کو بتائیں کہ قومی دھارے میں آنے یہ جو کے فیصلے کر رہے ہیں, جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں, بہتر میں سے جا رہا ہے, کاف لیگ کو لے آئے, ایم کیو ایم کو لے کر آئے, سب کو وزراء لگائے, سب کو منسٹریز دی, کراچی کا ایک بندہ بھی ان کی پارٹی کا نہیں ہے جو وزیر بنا ہے. کیا یہ میسج اچھا جا رہا ہے؟
دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں نا، میں نے آپ کو کہا کہ سسٹم جب تک کہ آپ جو تبدیلی کہتے ہیں نا اس معنی میں وہ ممکن نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان بھی روایتی سیاستدان بن گئے، نہیں، تحریک انصاف بھی روایتی پارٹی بن گئی، روایتی تو جب نہیں اقتدار ہے، میں آئی سسٹم ہے مگر۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آتا تو مشکل سے جی لیکن ہاں، جاتا بڑی آسانی سے جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ اس نے۔ مینڈیٹ کے اوپر جو مینڈیٹ ہے آج کا مینڈیٹ جو کمزور مینڈیٹ ہے، جو کمزور گورنمنٹ ہے، بڑے فیصلے کر پائے گی۔ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ایک عام آدمی 18 یا 12 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتا ہے، تحریک انصاف کو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو کام کرنا ہے۔ یہ ٹیم کرے گی جو اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، اب یہ دیکھیں، اب ہمیں ان کو وقت دینا کام لے چاہیے، سکیں گے۔ ان کو وقت دینا چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر ایک جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو ان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ایک خواب قوم نے دیکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ آپ نے خود اپوزیشن کی، عادل صاحب بڑی سخت اپوزیشن کی، آپ نے سب کے اوپر الزامات لگائے، آپ نے سب کو چور کرپٹ کا، سب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ آج کیسا لگ رہا ہے جب ان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ فیل کیسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں بھی یہی کہا، فیل کیسا کر رہے ہیں کہ یہی چور لوگ تھے آج آپ کے پاس بیٹھے ہیں؟ فیل کیسا ہو رہا ہے؟ نہیں کسی جلسے میں آپ نے کسی پارٹی کو نہیں چھوڑا، کسی لیڈر کو نہیں وہ تو چھوڑا؟ ہم ابھی بھی نہیں، وہ تو ہم ابھی بھی، ہمارا پوائنٹ آف ویو وہی ہے کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے باہر ہو، کوئی دوسری جماعت ہو، کوئی بھی ہو، جس نے میل پریکٹسز کی ہیں، جس نے کرپشن کی ہے، جو اس ملک کو نقصان عمران خان پہنچانے سزا میں دے گا یا ادارے سزا دیں گے؟ ادارے سزا دیں گے، ریفارمز ہوں گے ادارے یا یہی ادارے ہوں گے؟ بالکل، اور ہونا شروع ہو گئے، کیا اپوزیشن کا حساب ہوگا؟ بالکل ہوگا، بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تو جو انتقام reforms ہیں، نظر آ رہا ہے۔ نہیں انتقام تو آپ اتحادیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے بالکل جن کے ہوگا، اوپر کیسز چل رہے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اتحادی ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے جو بھی ہو۔ عمران خان کو تو کافی لوگ بہت عزیز ہیں، جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ ادارے ڈالیں گے عمران خان صاحب، اتھارٹی تو ہے نا، بالکل۔ یہاں تو ادارے پولیٹیسائزڈ ہیں، جو بھی آتا ہے استعمال کرتا ہے چاہے اداروں کو، جو وزیر اعظم آیا انہوں نے استعمال کیا۔ دیکھیں آپ نے زبیدہ جلال کو اسی لیے لیا کہ اس کے ووٹ کی آپ کو ضرورت تھی، آپ نے ایم کیو ایم کو وزارت اسی لیے دی کہ آپ کو ووٹ کی ضرورت تھی۔ مجبوری ہوئی نا؟ کیسے مجبوری نہیں ہوئی؟ دیکھ پولیٹیکل سسٹم جس طرح سے ابھی چلتا سسٹم آپ کو ہے، یاد آ گیا، وہ بھی یہی کہتے تھے سسٹم ہے، سسٹم کا حصہ بن گئے آپ۔ مجھے جواب دیں گے تو میں آپ کو اب اپنی بات سمجھا سکوں گا۔ سسٹم کا حصہ ہیں ابھی آپ مجھے جواب ہی نہیں دینے دے رہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے منسٹرز ہوں، چاہے وہ ہمارے اتحادی جماعتیں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب نے 92 کے ورلڈ کپ میں جس ٹیم کے ساتھ وہ لڑے تھے، اس پہ پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ ورلڈ کپ جیتنے کے قابل یعنی نہیں اس ہے۔ ٹیم میں جو ہے پرویز الہی جیسے لوگ تھے۔ اب آج کی جو سیاسی ٹیم ہے، پوچھ رہا ہوں نا، شیخ رشید جیسے لوگ تھے۔ آج کی جو سیاسی ٹیم ہے، شیخ رشید صاحب پہلے بھی ریلوے منسٹر رہ چکے ہیں، میں وہی ان کا موقف کیا تھا خان صاحب کا اچھا ایکسپیرینس ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟ ان کا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ریلویز، جب وہ وزیر تھے تو کافی بہتر تھا۔ ٹیم یہی ہے، اس سے بہتری آئے گی ملک کے اندر جو ضرور حالات ہیں۔ لیڈر میکس اے ڈفرنس، لیڈر جو ہے وہ ڈفرنس کرتا ہے۔ ٹیم کے پی کے میں بھی ہمارے پاس سارے نئے لوگ تھے سوائے پرویز خٹک کے، ساری کیبنٹ نہیں تھی، وہاں بھی ہماری اتحادی جماعتیں تھی، وہاں بھی ہمارے پاس نمبرز کم تھے، وہاں پہ بھی ہم بلیک میلنگ کی پوزیشن میں تھے، ہمیں بلیک میل کر سکتے تھے اپوننٹس، لیکن وہاں ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا 5 سال میں۔ ٹھیک ہے، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آؤں گا دعا کے پاس۔ اپوزیشن کا کیا کردار دیکھ رہی ہیں؟ سخت اپوزیشن ہے، بہت ہی اسٹرانگ اپوزیشن ہے۔ اگر سیاسی طور ٹکرا ہوتا ہے تو اپوزیشن کے پاس کتنے چانسز ہیں کہ ان گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں؟ بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہاں، اپوزیشن کو آپ کس طرح دعا دیکھ رہی ہیں؟ آج بھی مری کے اندر ایک بڑا فیصلہ ہوا، دوسرا گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی۔ یہ تو لوگ کہہ رہے تھے اٹلی سے، امریکہ سے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے، پر پی ایس پہ 111 پہ تو یہ چیزیں، وہ جسٹ انٹر ہیں، 12ویں پاس ہیں، اتنی یونیورسٹیز گورنمنٹ کی، چانسلر، یہ سب کچھ کس طرح، کہاں کوسچن مارک ہوگا نہیں ہوگا؟
देखिए, मैं ये समझती हूँ, मैंने जैसे आपको कहा है कि तहरीक इंसाफ को 24 में से 20 घंटे तो उनको काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो 40 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत रहे हैं और वो हुकूमतें करते चले आ रहे हैं। उनको बड़ी जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं और वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडास के माहिर हैं कि एक आम आदमी के जहन में ये भी माहिर हो गए हैं, देखिए, खरीदो फरोख्त के माहिर ये भी हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ तोड़ के माहिर ये भी हो गए। देखिए, गवर्नमेंट मैंने बननी का आपको नहीं तब कहा, है। बिल्कुल मैंने आपको कहा ना, देखिए ये वो सिस्टम है कि आप उसी सिस्टम का हिस्सा बने हैं, आप इस सिस्टम को बदल नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर आज जो काम कर रहे हैं, शायद 20 साल के बाद एक आप ये कह सकें कि ये एक नई तब्दीली है, ये एक नया पाकिस्तान है, या एक नया सिस्टम है। मैं इस बात से और इस जुमले से इत्तफाक करती ही नहीं हूँ कि आप जो है उन लोगों के साथ एक लोगों को आपने कह दिया है तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। आपने दोबारा उन लोगों से फेवर्स लिए हैं जिनकी वजह से खान साहब को वोट पड़े हैं, और वो तमाम के आप देखिए MQM को, मैं ये समझती हूँ MQM से जिस तरीके से आपने हाथ मिलाया है, और कराची की तबाही में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। आप चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कोई इदारा हो, वो पुलिस हो, वो डिपार्टमेंट्स हो, सब तबाह किए करने वाले कौन थे? ये MQM थे। आज इनके पास 2 वजारतें भी मौजूद हैं, और आप कहीं ना कहीं दोबारा से जाकर, जिस तरह से आपने देखा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब और उनका एक जो मुकालमा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, इनके कायद का क्या मौक़िफ़ था? और फिर ये देखिए, ये मैं ये समझती हूँ कि ज़ारा आपा का जाना इस दुनिया से, और वो उसमें MQM के इन्वॉल्वमेंट होना, और फिर बड़ी बड़ी चीजें सामने आई थी, लेकिन उन्होंने खुद इल्जाम लगाए थे, किसी और ने नहीं कहा था। लेकिन अब आपको मैं ये बताऊं कि आपने उन्हीं लोगों से, जाहिर है कि आप इनको रोक नहीं सकते, आप इन लोगों को कह नहीं सकते कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। अब क्योंकि ये आ चुके हैं गवर्नमेंट में, खान साहब आ चुके हैं, ऐसी लेजिस्लेशंस लेकर आए, ऐसे कवानीन बनाए जाएं, ऐसी तरामीम की जरूरत है कि आप, ताकि आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है उसमें फिर पता चलेगा कि आपकी उन तब्दीलियों की वजह से, जो कि आपने कवानीन मुरतब किए, जो तरामीम आप करेंगे, तो उसकी वजह से 2023 में वो एक नया पाकिस्तान, नए लोग, मेजॉरिटी है नहीं, कानून साजी किस तरह होगी, बिल्कुल, तरमीम किस तरह होगी। पहले पीपल्स पार्टी से ये मिल चुके हैं, आपको याद होगा सेनेट के अंदर आज भी इनकी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी के साथ, बिल्कुल, क्योंकि है। जिस तरह उन्होंने वोट नहीं दिया अपोजिशन को, आप भी अपोजिशन में, PSB भी अपोजिशन में, आज वो भी गए हुए थे लोग। क्या लग रहा है, अपोजिशन 1 पॉइंट एजेंडे पे है या पीपल्स नहीं? पार्टी अपोजिशन कभी भी 1 पॉइंट एजेंडा पे नहीं आ सकती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि उनके जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं केसेस में इस बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अभी जैसे आपने देखा कि सदर के लिए जो अपना उम्मीदवार लाने की रस्साकशी चल रही है इन जमातों के दरमियान में, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसमें एक अच्छा मौका मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को परफॉर्म करने का, कि वो अपोजिशन को बिजी रखें, उन केसेस की वजह से परेशान रखें। तो यहाँ इनको एक अच्छा, सियासत है, बिल्कुल ये तो वही पुराना सियासत ही है, करना ये तो पड़ेगा। ब्लैकमेलिंग की सियासत है, ब्लैकमेलिंग ये नहीं इंतकामी है, सियासत ये है। हकाइक की, यानी कि अगर अपोजिशन मिले तो केसेस खोल दो, अब आप देखें, अब गिरफ्तारियां करवा दो। मैं आपको ये बताऊं कि यही करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो चल नहीं सकते ना। मैंने आपको यही कहा, आप वही तरीके, वही देसी सियासत है, वही जो आप कहते हैं कि हम बैठ के जो गप लगाते हैं, उसी तरीके से रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है। और फिर वही बात है कि रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, आप कैसे नए अब कैसे कि आपने फिर उनके साथ कहना है, थोड़ा सॉफ्ट हैंड भी रखना है, फिर काम करवाना है, थोड़ा ब्लैकमेल भी करना है, तो ये वही पुराना दौर रहेगा। लेकिन हम 2023 के लिए शायद कुछ उम्मीद करें, लेकिन ये कि 2018 में हम उसी पुराने पाकिस्तान में, पुरानी सियासत करेंगे, वही ब्लैकमेलिंग करेंगे, वही गिव एंड टेक करेंगे, वही किसी को कुछ देंगे और कुछ लेंगे, ये सियासत है। देखें, हमारी तो ये दुआ इंशाल्लाह कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये टर्म हमारी पूरी हो तो पाकिस्तान में सियासत का भी जिस तरह से गवर्नेंस का नक्शा बदलने वाला है, इस तरह सियासत का भी नक्शा बदले। और ये जो पुरानी तर्ज सियासत, इस सियासत में अच्छे लोग आएँ। जब सियासत को एक पॉजिटिव तरीके से किया जाएगा, जब आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, तो अच्छे लोग इस सिस्टम में इंटरेस्ट लेंगे। क्या अच्छे आज आपको तब्दील सियासत नजर आ रही है? अच्छी तब्दील होती हुई सियासत नजर आ रही है। यानी कि आप गवर्नमेंट में हो तभी
گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, بہت سارے اچھے لوگ یعنی کہ نئے وہ آئے ہیں. گورنمنٹ مطلب مجھے بتائیں کون سے اچھے لوگ جو آپ لے کے آئے, جو آپ نے اپنے ساتھ ملائے؟ بہت سارے نوجوان سیاست میں آئے ہیں. آپ ارسلان گھمن کراچی سے آیا ہے, میں خود الیکٹ ہو کے آیا ہوں. کے پی سے آپ دیکھ لیں انیسا, کے پی سے آپ ڈیسیشن میکنگ میں کتنا ہوتے ہیں؟ مراد سعید خان جیسے صاحب چہرے نے آئے. جب گورنر کراچی کا لا رہا ہے تو کسی کو کانفیڈنس میں لیا؟ کوئی بالکل. پارٹی بلائی؟ پارٹی کا مشترکہ یہ کب ہوا اجلاس؟ کس جگہ پہ ہوا؟ پارٹی میں کنسلٹیشنز چلتی رہی ہیں. اس کے لیے چار ضروری لوگ, وہی جو ہے نا, وہی چار لوگ کرونیز جو ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے فیصلے کرتے ہیں. 4-5 لوگ ہی ہوتے ہیں, لیفٹ رائٹ وہی لوگ ہیں جن کو اے ٹی ایم مشین بھی کہا جاتا ہے. نہیں ایسا دیکھیں, اے ٹی ایم مشینز جو ہیں وہ تو ان جیسے ہوتی ہیں, انور مجید صاحب جیسی, ملک ریاض صاحب جیسی, جہانگیر ترین, ٹھیک ہے, اور زلفی بخاری, یہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے, یہ اچھے لوگ ہیں, ادھر برے لوگ ہیں. ہاں, میں یہ نہیں کہتا, یہ مفت میں پیسہ لگاتے ہیں تحریک انصاف میں, جہاز مفت میں گھومتے ہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا, کیونکہ اگر جہانگیر ترین صاحب جہاز استعمال ان کو پاکستان تحریک انصاف ان کا جہاز یوز کرتی ہے مفت میں, تو مفت میں نہیں ہوتا. پاکستان پارٹی پیمنٹ کرتی ہے, پارٹی کے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں پیسے ہمیشہ, ایسا نہیں ہے کہ مفت میں وہ یوز کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈونر جو ہیں لے کر آئیں اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈونرز ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, عام لوگ ہیں, جو ان سے زیادہ بڑا کوسچن مارک ہے. عادل صاحب وہ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں, آپ کو یاد ہوگا, بڑا کوسچن مارک. بڑی مہربانی, ضرور چلنا چاہیے وہ کیس, اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی اگر کوئی ڈسکرپنسیز یہاں آتی ہیں سامنے تو ان پہ ہونا چاہیے. عادل صاحب بڑی مہربانی, آپ میرے پاس آئے. دعا صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان لوگوں سے, ان چہروں سے. ملک کی بہتری ہو سکتی ہے. 5 سال گورنمنٹ کرنی چاہیے خان صاحب کو. تنقید بھی ہوتی رہے گی, واہ واہ بھی ہوتی رہے گی. واہ واہ تب ہوگی جب عوام جمہور کو جمہوریت کے اندر کوئی ریلیف ملے گا. یہ چہرے جو ان کے ساتھ آج ہیں, اس سے پہلے آصف زرداری کے ساتھ یہ لوگ تھے, اس سے پہلے پرویز مشرف کے ساتھ ہوتے تھے. یہی فروخ نسیم صاحب کس کے کیسز لڑ رہے تھے, آج انہوں نے منع کر دیا. کیوں کر دیا؟ کس کو ایڈوائز کرتے تھے؟ آپ کو پتا ہے بابر امان صاحب کس کا رائٹ ہینڈ تھے؟ آصف زرداری صاحب کا تھے. آج کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا ہے. تبدیلی آئے گی.